الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بیٹیوں، بزرگوں۔ آج ہم ایک ایسے عظیم باپ کا ذکر کر رہے ہیں جو دنیا بھر میں ایسا خوش بخت اور بلند اقبال شخصیت ہے کہ دنیا کا کوئی باپ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ میری مراد وہ جو ہے وہ آج اس شخصیت سے ہے جس کو مصباح الحرم، جس کو حرم کا چاند کہتے تھے۔ یہ شخصیت کون تھی؟ سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان کے 10 بیٹے تھے، اور انہوں نے دعا کی تھی اللہ تعالیٰ کے حضور کہ اگر اللہ مجھے 10 بیٹے دے دے تو میں ان میں سے ایک جو ہے اس کو اللہ کی راہ میں قربان کر دوں گا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان کو جب 10 بیٹے دے دیے، اور سب سے چھوٹا بیٹا تھا اس کا نام سیدنا عبداللہ تھا، جو والد گرامی ہیں ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو ان کو پھر جیسے انہوں نے وعدہ کیا ہوا تھا، وہ وعدے کے بڑے پکے تھے، اور اپنا وعدہ جو تھا اس کو نبھانے کے لیے حرم کعبہ میں لے گئے۔ سارے اس وقت کے عرب کے بڑے بڑے سردار جمع ہو گئے۔ انہوں نے کہا میں اپنے بیٹے کو ذبح کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ اس کو ذبح نہ کریں۔ وہاں لوگ آ گئے۔ انہوں نے کہا اگر آپ نے یہ رسم ڈال دی تو آئندہ بھی پھر بڑے سردار جو ہیں ان کو کوئی نہ کوئی بیٹا قربان کرنا پڑے گا، تو آپ مہربانی کریں۔ لہٰذا ایک اس زمانے کی قیافہ شناس جو تھی عورت، بعض کہتے ہیں نجومی تھی، بعض کہتے ہیں کہ وہ جو تھی وہ بڑی عبادت گزار عورت تھی۔ بہرحال اس قیافہ شناس کے پاس چلے گئے، اسے جا کے انہوں نے اپنا یہ مسئلہ بتایا۔ اس نے کہا یہ بتاؤ کہ یہ جو کوئی بندہ تمہارے ہاں قتل ہو جاتا ہے اس کے بدلے میں تم کیا کرتے ہو؟ اس کا جو قتل کا ہوتا ہے اس کے طور پہ اس کا فدیہ کیا تم ادا کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا جی کہ ہم 10 اونٹ دیتے ہیں۔ اس نے کہا تم ایسے کرو کہ اس کو جا کے قرہ ڈالتے ہیں، اور قرہ ڈال کے تو دیکھو، اگر قرہ بچے کے نام آئے تو اگر اونٹوں کے نام آئے تو جتنے اونٹوں کے نام آئے 10 اونٹوں کے تو 10 اونٹ قربان کر دینا اس کے بدلے میں۔ لہٰذا وہ قرہ ڈالا گیا، اور قرہ پہلا بھی نکلا تو سیدنا عبداللہ کا نام نکل آیا۔ اس نے کہا اگر نام نکل آیا بچے کا تو پھر دوبارہ قرہ ڈالو، پھر دوبارہ نکلا، پھر بچے کا نام ہی نکل آیا تیسری دفعہ۔ لہٰذا 100 اونٹ 10 کر کے بڑھاتے گئے۔ جب 100 اونٹ پورے ہو گئے تو پھر اونٹوں کا نکلا قرہ، ان کا نہیں نکلا۔ لہٰذا 100 اونٹ سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قربان کیے، اور وہ جو 100 اونٹ انہوں نے جو تھے ذبح کیے وہ سارے لوگوں میں انہوں نے تقسیم کیے، اور جانوروں کو بھی گوشت ڈالا گیا، پہاڑوں کی چوٹیوں پہ گوشت رکھا گیا، پرندوں کو گوشت کھلایا گیا۔ سارے مکہ کے لوگ جو تھے اور قرب و جوار کے لوگ وہ کھاتے رہے۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جوان ہوئے، آپ کی عمر مبارک 19 کے قریب ہوئی، تو آپ اتنے حسین تھے، اتنے خوبصورت تھے، اور اللہ تعالیٰ نے وہ جو تھی حسن ازلی کی تمام خوبیاں اور جو ان کو تھی وہ عطا کی ہوئی تھی۔ کس وجہ سے؟ کہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھا ان کی پیشانی میں جو تھا وہ چمکتا تھا۔ اور اس وقت حسینان عرشی نہیں کہتے، ماں جبینان فرش بھی جو تھی وہ ان پہ قربان ہوتی تھی۔ عرب کی بڑی بڑی حسینائیں جو تھیں ان کی خواہش تھی کہ کاش ہماری سیدنا عبداللہ سے شادی ہو جائے، لیکن سیدنا عبداللہ بالکل کسی کی طرف توجہ نہیں کرتے تھے۔ حتیٰ کہ ایک بہت بڑے خاندان کی ایک عورت تھی، اس نے آ کے ان کی خدمت میں گزارش کی کہ آپ کسی طرح مجھ سے شادی کر لیں تو میں آپ کو 100 اونٹ جو ہے وہ شادی کے بدلے میں آپ کو پیش کر دوں گی۔ 100 اونٹ بہت بڑی بات تھی اس دور میں۔ 100 اونٹ کی اس نے پیشکش کی، اور وہ ایسی عورت تھی جس کو بہت بڑے بڑے لوگوں نے شادی کے پیغام بھیجے کہ کسی طرح وہ شادی کر لے، لیکن وہ اتنی حسینہ تھی وہ ہر ایک کو انکار کرتی تھی۔ بہرحال سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں حرام کام نہیں کر سکتا، بلکہ میں حرام کام کرنے سے موت کو ترجیح دوں گا۔ تو آپ کی جو جوانی تھی اور آپ کا جو شباب تھا وہ شبنم صبح کی طرح بے داغ آپ نے جوانی گزاری۔ اس کے بعد ایک بڑا اہم واقعہ ہوا کہ آپ باہر گئے ہوئے تھے شکار کے لیے، اور آپ کے والد گرامی جو تھے وہ ہر وقت ساتھ آپ کے گارڈ بھیجتے تھے جو آپ کے ساتھ محافظ جاتے تھے، لیکن آپ چونکہ شکار کے پیچھے تھے ہرن بہت تیزی سے نکلا، آپ بھی اپنے گھوڑے پہ اس کے پیچھے تیزی سے گئے،
تو وہ شکار کے پیچھے جاتے ہوئے ان کے جو محافظ تھے وہ بہت پیچھے رہ گئے۔ وہاں جب گئے تو ایک غار میں کچھ یہودی بیٹھے ہوئے تھے، اور شیطان لعین جو تھا یہ ایک بزرگ کی صورت میں، سفید بال سفید داڑھی، ان کے پاس گیا، ان سے جا کے سلام دعا کر کے کہنے لگا کہ یہ بتاؤ تم پڑھے لکھے ہو؟ انہوں نے کہا ہم پڑھے لکھے ہیں۔ کہنے لگا وہ پہلی کتابوں میں آپ نے ذکر بھی پڑھا ہوگا کہ آخری نبی اسی سرزمین سے آئیں گے۔ انہوں نے کہا آئیں گے، اور وہ آل یعقوب سے ہوں گے۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، میں تمہیں خبر دے رہا ہوں کہ وہ تو جناب اسماعیل کی اولاد سے ہوں گے۔ انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بڑے طیش میں آ گئے۔ کہنے لگا میں تمہیں ایک خبر دیتا ہوں بہت خوشی کی، کہ وہ جو نبی آخر الزمان کے والد ہیں، جن کی پشت وہ پیدا ہوں گے اور جن کی پیشانی میں ان کا نور چمکتا ہے، وہ آج ادھر شکار کے لیے آ رہے ہیں، اور تم اگر ان کو قتل کر دو تو پھر نبوت جو ہے وہ تمہارے گھرانے سے اس طرف نہیں منتقل ہوگی۔ وہ تیار ہو گئے، وہ جو تھے وہ تیار ہو کے اور آپ کے مقابلے میں آ گئے۔ اتنی دیر میں حضرت عبداللہ جب پہنچے ہیں تو وہ حملہ آور ہو گئے۔ آپ نے پہلے ایک کو جہنم رسید کیا، اور پھر وہ چاروں جو تھے باقی وہ چاروں طرف سے آپ پہ حملہ آور ہو گئے۔ ان کے پاس بڑی اعلیٰ تلواریں، وہ پہلے سے ہی تیار تھے جنگ کرنے کے لیے۔ تو آپ لڑ رہے تھے، تو اتنی دیر میں سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ کے والد جو تھے حضرت وہب، وہ ادھر سے آ گئے، اور وہ چاہتے تھے کہ اس نوجوان کی مدد کریں، لیکن وہ جب اٹھتے تھے تو ابلیس جو تھا ان کو زخمی کر دیتا تھا، ان کو گرا دیتا تھا، کبھی ان کا پتھر کے ساتھ ماتھا لگ جاتا تھا، کبھی ان کی آواز بند ہو جاتی تھی، وہ نعرہ لگانا چاہتے تھے نہیں لگا سکتے تھے۔ خیر اتنی دیر میں کیا ہوا کہ جب سیدنا عبداللہ کو انہوں نے زخمی کر دیا اور آپ ان سے لڑ رہے تھے، اتنی دیر میں آسمان سے ایک مخلوق ملائکہ نازل ہوتے ہیں، اور وہ نازل ہوتے ہی ان یہودیوں کا کام تمام کر دیتے ہیں۔ یہ بات جو تھی یہ سیدنا جو تھے آمنہ سلام اللہ علیہ کے والد گرامی، ان کے دل پہ یہ بات نقش ہو گئی، اور انہوں نے کہا کہ یہ ہو نہ ہو یہ بچہ بڑا بابرکت ہے۔ لہٰذا وہ گھر آئے، اور ان کے ذہن میں ایک جو تھا ان کا مقام اور ان کی عزت، اور یہ جو واقعہ تھا محیر العقول، یہ بھی ان کے ذہن میں بیٹھا ہوا تھا کہ اتنی دیر میں سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے، اور آپ نے جا کے شادی کا پیغام دیا، اور اس طرح وہ جو تھا سیدنا عبداللہ اور سیدہ آمنہ کی شادی ہو گئی۔ اب جو بات میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں وہ دلچسپ یہ تھی کہ وہ جو عورت جس نے کہا تھا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں، 100 اونٹ بھی دیتی ہوں، بہت بڑے گھرانے کی تھی، تو آپ ایک دو دن بعد جب جا رہے تھے تو وہ راستے میں ملی، اور اس نے آپ کی طرف توجہ نہیں دی، اور وہ کہنے لگی کہ کوئی واقعہ ہوا ہے تمہارے ساتھ؟ کیا واقعہ نیا پیش آیا ہے؟ تو آپ نے کہا میری شادی ہو گئی ہے۔ اس نے کہا بس میں اس نور کی طالب تھی جو تمہاری پیشانی میں چمکتا تھا، اب وہ نور تم سے کہیں منتقل ہو گیا ہے۔ تو وہ نور مبارک جو تھا وہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ کے بطن پاک میں جو تھا وہ منتقل ہو گیا تھا اس وقت۔ تو اس کے بعد سیدنا عبداللہ کی شادی ہو گئی، اور شادی کے بعد رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک سے قبل ہی آپ گئے ہوئے تھے قافلہ تجارت کے ساتھ، اور واپس آ کے آپ کی مدینہ منورہ میں جو تھا آپ کا وصال پاک ہو گیا سیدنا عبداللہ کا۔ اب خاص بات جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے وہ یہ ہے کہ 14 صدیاں بعد 1978 کا واقعہ ہے کہ مسجد نبوی کی جب توسیع ہوئی تو اس وقت سیدنا عبداللہ کے مزار پاک کو بھی جو تھا وہ مسمار کیا گیا، اور جب ان کا جسد عطر نکالا تو وہ بالکل تر و تازہ کفن اسی طرح تھا، سفید، اس پہ کوئی میل نہیں تھی، اور اسی طرح آپ کی داڑھی مبارک تھی، اسی طرح لگتا تھا کہ ابھی سوئے ہوئے ہیں۔ پھر ان کو جنت البقیع میں منتقل کیا گیا۔ ان کے ساتھ 7 صحابہ کرام جو تھے ان کی قبور تھی، ان کی بھی ایگزیکٹ یہی کیفیت تھی ان صحابہ کرام کی۔ تو یہ بات تھی۔ اب جو میرے لیے اور آپ کے لیے بہت ایمان افروز بات ہے، سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ اتنا بڑا بادشاہ مدینہ منورہ میں حاضر ہوتا ہے، اور بڑے عام سا لباس پہنا ہوا تھا۔ پہلے تو لوگوں نے کہا کہ آپ اتنے بڑے بادشاہ، اتنی بڑی سلطنت کے بادشاہ ہیں غزنی کے، اور آپ نے یہ بڑے سادہ سے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ اس نے کہا تمہیں نہیں پتہ یہاں بادشاہ جو ہوتے ہیں وہ فقیر ہوتے ہیں اس در کے، سارے فرما رواؤں کے فرما روا وہ سوائے خدا کے ہے سب سے بڑا،
تاجداروں کے سر ان کی دہلیز پر انکساری سے خم تاجدار حرم. اسے کہا تاجدار حرم کی بارگاہ میں شہنشاہ بھی جو ہوتے ہیں وہ فقیر بن کے آتے ہیں، اور سوالی بن کے آئیں تو پھر ان کو گدائی ملتی ہے، اور یہاں کی گدائی جس کو مل جائے وہی دنیا میں اصل شہنشاہ ہوتا ہے، وہی دلوں پہ بھی حکمرانی پھر کرتا ہے. تو سلطان محمود غزنوی ایک جو تھا لوہے مزار وہ لے کے آئے تھے، بڑا پتھر خوبصورت سنگ مرمر کا، اپنے ساتھ ہی غزنی سے لائے تھے. اس پہ ایک تحریر لکھی ہوئی تھی. آپ کے مزار مبارک پہ گئے اور وہاں جا کے وہ جو تھا لوہے مزار وہ وہاں پہ نصب کروایا. اس پہ جو تحریر تھی وہ بہت ہی دلچسپ ہے. اس پہ لکھا ہوا تھا کہ دنیا میں لاکھوں باپ ہوں گے جن کا نام عبداللہ ہوگا، لاکھوں بیٹے ہوں گے جن کا نام محمد ہوگا، لیکن جو بیٹا محمد رسول اللہ جن کا بیٹا ہے وہ عبداللہ دنیا میں ایک ہی ہے، اور اس عبداللہ کا بیٹا بھی محمد رسول اللہ ازل تا ابد ایک ہی ہے، کوئی دوسرا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہو سکتا. تو کہا کہ میں آپ کے مزار پر انوار پہ اس لیے پہلے آیا ہوں، میں آپ کے لاڈلے کے مزار جو ہے اس پہ نہیں گیا، ان کے گنبد پاک کے قریب نہیں گیا، میں روضہ انور پہ نہیں گیا. آپ کے یہاں پہلے کیوں آیا ہوں؟ اس درخواست کے ساتھ کہ آپ اپنے لاڈلے سے میری ایک سفارش کر دیں، اپنے بیٹے سے، اور وہ آپ کی سفارش نہیں ٹالیں گے. میں اس امید سے آپ کے پاس آیا ہوں. سفارش یہ ہے کہ کل جب روز قیامت آپ کے لاڈلے بیٹے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کی فہرست تیار ہو تو اس میں ایک نام محمود غزنوی کا بھی شامل کر لیا جائے. یہ آج میری بہنوں، بزرگوں، ہم سب کی آج یہی خواہش ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی فہرست جب تیار ہو تو اس میں میرا اور آپ کا نام آ جائے. یہی کامیابی ہے، یہی کامرانی ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اللہ تعالی ہمیں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت، لامحدود وفاداری نصیب فرمائے. نعرہ لگاتے لیے رمضان پاک میں پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.